نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ ناظرین، سورۃ الاعراف بعون اللہ الوہاب شروع ہو رہی ہے اور 8واں پارہ بعون اللہ الوہاب ہم مضامین کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورۃ الاعراف قرآن حکیم کی وہ صورت ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ بیکینہ پر مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الحزن کے بعد انتہائی حزن و ملال کی کیفیت میں رہنے لگے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اللہ کو پیاری ہو گئی تھی اور آپ کے افکار کے حامی جناب ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس سال کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عام الحزن قرار دیا تھا، یعنی غم کا سال۔ اس سال کے بعد جو صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل پر نازل ہوئیں، ان میں سورہ اعراف بھی اہمیت اور فضیلت کی حامل صورت ہے۔ یہ صورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پر اس دور میں نازل ہونے والی طویل ترین صورت ہے۔ اس کی آیتیں 206 ہیں اور رکوع 24 ہیں، لیکن 8ویں پارہ میں صرف 87 آیات آ رہی ہیں۔ ہم صرف انہی آیات کے مضامین کا خلاصہ اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ عظیم صورت جن تابناک، درخشندہ، دل آویز اور خوبصورت لفظوں سے شروع ہو رہی ہے وہ ہیں الف لام میم صاد۔ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ ان کے معنی اور مطالب اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانے، لیکن علامہ آلوسی علیہ رحمہ نے یہ کہا کہ سر بین اللہ و رسولہ، یہ حروف اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا ہر حرف ہدایت کا چراغ ہے۔ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو حروف مقطعات کی ایک دنیا ہے، ایک جہاں ہے، جس جہاں میں علوم ہے، معارف ہیں اور بڑے دقیق اشارات ہیں کائنات کے تکوینی نظام کی طرف اور کائنات کے تشریعی نظام کی طرف، اور کائنات میں جو بپا روحانی نظام ہے اس کی طرف۔ الف لام میم صاد، قرآن پڑھنے والے محسوس کرتے ہیں کہ اس طرح کی 2 صورتیں پہلے بھی
گزر چکی ہیں، ایک سورہ بقرہ اور دوسری سورہ آل عمران، لیکن وہ دونوں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ سورت جب شروع ہوئی تو اس کے ساتھ ایک صاد بڑھا دیا گیا ہے، الف لام میم صاد۔ ان پر تو جو مفسرین نے کہا سو کہا، لیکن ایک بات جس پر سب متفق ہیں کہ یا یہ اللہ کے نام ہے اسما، یا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسما ہیں نام، یا یہ قرآن مجید کی جو صورتیں جن کے آغاز میں یہ حروف آئے ہیں ان کے اسما اور نام ہیں۔ اگر تینوں ہی باتیں تسلیم کر لی جائیں تو یہ حروف اللہ کا ذکر بھی ہیں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکار کرم بھی ہیں، اور صورتوں کے مضامین کا خلاصہ بھی ان حروف کے اندر موجود ہے۔ جو بات اگر اللہ کے ناموں کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہوتی ہے، لام سے لطیف، اور میم سے مراد منان، اور یہ قول کرنے والوں نے کہا کہ صاد سے معنی صمد ہوتا ہے، اللہ کی شان بے نیازی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور جو جدید مفسرین ہیں جنہوں نے تحقیق کی دنیا میں قدم رکھا اور عجز و نیاز مندی کے ساتھ روحانی دنیا کا سراغ لگانے کی کوشش کی، تو کہتے ہیں کہ الف لام میم سے اگر اللہ مصطفیٰ کریم اور قرآن حکیم کی طرف اشارہ ہو، لا ریب ضابطۂ کائنات، تو صاد کا معنی وصل کا نشان ہوگا کہ اے قرآن پڑھنے والو، اگر تم فوز و فلاح کی دنیا تک رسائی پانا چاہتے ہو تو اپنے یہ تین رابطے ٹھیک کر لو، ان سے وصل وصال ہو جاؤ، تو اللہ رب العالمین کامیابی کا ہر پھول تمہاری آغوش طلب میں ڈال دے گا۔ وصل اللہ سے، وصل قرآن حکیم سے، اور وصل مرشد کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اس کے بعد میں نے جیسے عرض کیا کہ دعوتی لحاظ سے مکہ شریف میں سنگین حالات کا سامنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، تو ضرورت تھی کہ اللہ کی طرف سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی، دلاسا دیا جاتا، اطمینان کی بات کی جاتی۔ تو اس کی پہلی آیت تھی اس صورت کی، آپ محسوس کریں کہ پہلے تو الف لام میم صاد کہہ کر کتاب کی عظمت کا ذکر کیا گیا، اس پر تنوین تفخیم کی داخل ہوئی اور کتابن کہا گیا، بڑی شان والی کتاب، بڑی فضیلت والی کتاب، بڑی رفت والی کتاب، بڑے گہرے علم رکھنے والی کتاب اور حکمت کے موتی رکھنے والی کتاب۔ اس کے بعد قرآن مجید کے نزول کو منسوب کیا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور منسوب کرنے کے بعد کہا گیا کہ محبوب یہ کتاب آپ کے نام، یہ کتاب آپ کے لیے نازل ہوئی، یہ کتاب آپ پر نازل ہوئی۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا فلا یکن فی صدرک حرج، یہ اس لیے نازل ہوئی ہے تاکہ آپ اپنے سینے میں کوئی حرج، کوئی تنگی، کوئی گھٹن نہ محسوس کریں۔ کسی جھاڑی دار جو درخت ہوتا ہے یا جھاڑی ہوتی ہے، اس کی چوٹی کے شاخیں اور پتے آپس میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ جو تنگی کی کیفیت ہوتی ہے اس کو حرج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رحمت عالم کو سلام، ان پر درود، ان کی عظمت پر سلام، کہ رب کریم نے اس صورت میں یہ کہا کہ محبوب یہ کتاب تیرے نام اس لیے کی جا رہی ہے، آپ پر اس لیے نازل کی جا رہی ہے کہ وہ حالات کی کشیدگی سے جو گھٹن پیدا ہوتی ہے، محبوب آپ کے دل سے وہ گھٹن دور ہو جائے اور آپ کشادہ سینہ ہو کر کے اپنے چاہنے والوں کی تربیت کریں۔ پھر آگے کہا لِتُنذِرَ بِهِ، اس کے مقاصد دو ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ آپ اس کے
اس سے انذار کریں کہ وہ قوم جو باز نہیں آتی، ڈیٹائی کی پگڈنڈیوں پر الجھی ہوئی ہے، صراط مستقیم کے نشانات دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہی، کتاب حیات سے مستفید نہیں ہو رہی۔ اے محبوب، آپ کو کتاب اس لیے دی گئی ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں، ان کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ بد اعمالیوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور خوش اعمالیوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ پھر وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ ظاہر ہے وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ تھے، ان کی تسلی کے لیے، ان کی خوشیوں کے لیے، ان کی مسرتوں کے لیے قرآن مجید نے یہ کہا کہ محبوب یہ ایک نصیحت نامہ بھی ہے جو آپ کے چاہنے والوں کے لیے، جو آپ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی اتباع کا حکم دیا گیا کہ اس کی اتباع کی جائے۔ پھر آخرت میں جو احتساب کا نظام ہے اس کی بات بھی کی گئی، اور پھر کہا گیا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمکین ہم نے تمہیں بخشی ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان زمینی زندگی گزار رہا ہے تو یہ زندگی گزارتے ہوئے اس کے معاشی ذرائع، اس میں انسانوں کا ملنا گلنا، رحمتوں کے سوتے پھوٹ رہے ہیں، روشنیوں کا نظام ہے، انسان کی نشو و نما ہو رہی ہے، یہ سب کچھ کس نے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس کے بعد ایک کہانی قرآن حکیم نے سنائی۔ ناظرین، کہانی لفظ بھی واہ دلچسپ لفظ ہے۔ اس دنیا میں کہانیاں ہی تو ہیں، لیکن اچھی کہانیاں اچھے سبق انسان کے سامنے لاتی ہیں۔ قرآن حکیم بھی ایک کہانی سنا رہا ہے اس صورت میں، فردوس کی کہانی ہے، جنت کی کہانی ہے، شیطان اور طاغوت کی بھی کہانی ہے کہ اس نے کس طرح پہلے انسان کو ورگلانے کی کوشش کی۔ جنت کی بہاروں کی اور نظاروں کی کہانی ہے، پھر شیطان کی دشمنیوں کی کہانی ہے کہ وہ کس طرح انسانی قافلوں کو بھٹکانے اور خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، ایک بات قرآنی تو نہیں لیکن اتنی پرانی بھی نہیں کہ اسے بیان نہ کیا جائے۔ آج کا انسان بھی کہانیوں کی یافت میں ہے، تلاش میں ہے، لیکن جو کارٹون بتائے جاتے ہیں ان پر تعجب ہوتا ہے کہ امن کے متلاشی جھگڑوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں، اور امن کے چاہنے والے جھگڑنے کی تصویریں قوم اور ملت کے بچوں کے سامنے لا رہے ہیں۔ لیکن اسلام کی جو کہانی شروع ہوتی ہے وہ جنت سے شروع ہوتی ہے۔ گویا اسلام انسان کے سامنے جمالیاتی زندگی کی پیک رکھتا ہے کہ وہ نظام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دینا چاہتے ہیں، وہ نظام تمہیں اس عروج پر لے جائے گا کہ وہاں جنت ہی جنت ہے، نظارے ہی نظارے ہیں، بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ یہاں 8ویں پارے کا دوسرا رکوع آدم علیہ السلام کی کہانی بیان کرتا ہے، کس طرح شیطان نے ان کو گندم کا دانہ کھلانے کی کوشش کی، جس وقت وہ کھا بیٹھے تو کس طرح حبوط جنت سے ہوا، زمین پر آ کر عرضی اور زمینی زندگی کیسے شروع ہوئی۔